السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب ایک بابرکت اور عظیم الشان مہینے سے گزر رہے ہیں، اور ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ رمضان شریف کا سب سے محترم بالشان عمل جو اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے وہ روزہ ہے، جس کو ہم اور آپ الحمدللہ ادا کر رہے ہیں۔ البتہ بعض کوتاہیاں جو ہم میں سے اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، جس کو دور کرنا ضروری ہے، آج کی ویڈیو میں انہی کوتاہیوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کوتاہیوں سے اپنے کو دور رکھنے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ میرے دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ہمارا روزہ صرف صورتاً یعنی نام کا روزہ ہوتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک کھانے پینے اور جماع سے منہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن روزے کی جو اصل روح ہے یعنی تقویٰ اور پرہیزگاری، جس کا خلاصہ تمام محرمات اور معاصی سے بچنا ہے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، جس سے ان کا روزہ بے جان جسم بن کر رہ جاتا ہے۔ گناہوں کے اندر جو حالت ان کی رمضان سے پہلے ہوتی ہے، رمضان آنے سے اس میں کچھ تبدیلی نہیں آتی۔ اگر غیبت کی عادت تھی تو وہ بدستور رہتی ہے، اگر بد نظری کے خوگر تھے تو اس کو نہیں چھوڑتے، اگر حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے تھے تو اس کی تلافی کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگوں کے گناہ تو رمضان آنے پر اور بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے تو کسی کام میں لگے رہتے تھے جس سے بہت سے گناہوں کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، لیکن روزے کی حالت میں اکثر لوگوں سے محنت اور مشقت کا کام نہیں ہوتا، اس لیے وہ خالی ہو جاتے ہیں اور اب وقت گزارنے کے لیے کوئی بھی مشغلہ چاہیے، لہذا وہ لوگوں کی مجلسوں میں جا بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر یا تو ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جن میں زیادہ حصہ غیبت کا ہوتا ہے، یا لہو و لعب کی چیزیں جیسے شطرنج، تاش، موبائل وغیرہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پورا دن انہی میں گزار دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں روزے کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ آپ خود ہی غور فرمائیں۔ کھانا اور پینا اور بیوی سے جماع فی نفسہ مباح یعنی جائز ہے، اور روزے کے علاوہ میں ان کی ممانعت نہیں ہے۔ جب روزے میں وہ بھی حرام ہو گئے تو غیبت اور جھوٹ اور دوسرے معاصی جو پہلے سے حرام ہیں، کیا روزے میں وہ ممنوع اور حرام نہیں ہوں گے اور ان سے روزے کی برکات ختم نہیں ہوں گی؟ یاد رکھیں، جس طرح رمضان میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس مہینے میں گناہوں کی مذرت اور قباحت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے رمضان شریف میں تمام گناہوں سے خاص طور پر اہتمام کے ساتھ بچنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ میرے دوستو، یہ کوتاہیاں تو روزہ رکھنے والوں کی تھی، بعض لوگوں کی کوتاہیاں ان سے بھی بڑھی ہوئی ہیں کہ وہ رمضان میں روزہ ہی نہیں رکھتے یا رکھ کر توڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ بلا کسی عذر کے رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، اس کی وجہ یا تو اعتقادی کمزوری اور دین سے بے خبری ہے کہ روزہ کو ضروری نہیں سمجھتے، یا پھر اپنی کم ہمتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے روزہ پورا نہ ہو سکے گا۔ وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ بطور امتحان ہی صحیح روزہ رکھ کر دیکھ لیں کہ پورا ہوتا ہے یا نہیں، اور یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم سے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں جائے گا۔ حالانکہ اگر ان سے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آج دن بھر کچھ نہیں کھانا ہے ورنہ مرض خطرناک شکل اختیار کر لے گا، تو وہ ہرگز اس کے خلاف کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا، بلکہ اگر ڈاکٹر ایک دن کا پرہیز بتائے گا تو یہ احتیاطاً 2 دن کھانا پینا چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی صرف دن کے دن کھانا پینا چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں اور کھانے پینے پر دردناک عذاب کی وعید سناتے ہیں، پھر بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ کس قدر افسوس کی بات ہے میرے دوستو۔ پھر ان لوگوں میں بھی 2 فریق ہیں، ایک وہ جو روزہ نہ رکھنے کے باوجود اپنے اس عیب کو ظاہر نہیں کرتے،
بلکہ ظاہر ہونے سے شرماتا ہے، اور دوسرا فریق وہ ہے جو ذرا بھی نہیں شرماتا، کھلم کھلا کھاتا پیتا ہے اور روک ٹوک کرنے پر یہ جواب دیتا ہے کہ جب خدا کی چوری نہیں تو بندے کی کیا چوری، یعنی جب خدا کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے تو پھر بندوں سے کیا ڈرنا ہے۔ میرے دوستو، ان کا جرم پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ کسی گناہ کا کھلم کھلا کرنا زیادہ خطرناک ہے اس کو چھپ کر کرنے کے مقابلے میں۔ میرے دوستو، روزہ چھوڑنے کے ساتھ بعض لوگ اس قسم کے الفاظ بھی بک دیتے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا روزہ وہ رکھے جس کے گھر اناج نہ ہو، اس طریقے کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کھانے کو کچھ نہ ہو یا ہم سے بھوکا نہیں مرا جاتا وہ روزہ رکھے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو وہ روزہ رکھے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بھوکا نہیں مرا جاتا، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھوکا رکھنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں جو کہ کفریہ کلمات ہیں جن سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہت کی احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس طریقے کے الفاظ سے وہ آدمی کافروں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کھلم کھلا روزے کا استہزاء اور مذاق اڑانا ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص عمر بھر روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، اسی طرح کوئی بھی فرض ادا نہ کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا نہ ہو۔ شریعت کے جس حکم کو ادا نہیں کرے گا اس کا گناہ ہوگا، اور جو اعمال بجا لائے گا اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن دین کی کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کا مذاق اڑانا اور اس کے ساتھ گستاخی و بے ادبی سے پیش آنا کفر ہے، اور آدمی کو اسلام سے خارج کر کے کفر میں داخل کر دیتا ہے، جس سے عمر بھر کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس طریقے کے الفاظ کو ادا کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔